دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، گزشتہ کئی پروگرامز ہم نے صرف اور صرف ایگریکلچر کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک تسلسل کو قائم کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کی مین کیش کراپ یعنی کہ کپاس، کاٹن، جو کہ نہ صرف ہمارے عام آدمیوں کے لیے ان کے روزگار کا سبب تھی، ہماری ملک کی بہت ساری عوام، بہت سی تعداد لوگوں کی اس پیشے سے منسلک تھی۔ اس کے علاوہ کپاس ہماری ملک کی معیشت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کارآمد تھی، بہت ہی سودمند کردار ادا کر رہی تھی، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل کپاس کی کاشت میں اور کپاس کی فصل ہمارے لیے زیادہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اس کی وجوہات کو جب ہم نے ایڈریس کرنا شروع کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جہاں پر حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی بالکل اگر ہم دیکھیں تو ریشوز نہ ہونے کے برابر ہے، وہیں پر ہی ہماری جو عام عوام ہے وہ کپاس کی سوئنگ میں، کپاس کی کاشت میں بہت سی غلط فہمیاں یا بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتی آ رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہی سد باب کرنے کے لیے ہم نے اس تسلسل کو قائم کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جڑی بوٹیوں کا ہم خاتمہ کر سکتے ہیں جو کہ ان وائرسز کی ریپروڈکشن کے لیے، افزائش کے لیے بہترین آماجگاہ ہیں، وہ وائرسز جو کہ کپاس کی فصل کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کس طرح سے آپ جو ہم ایک کچھ ادویات یا پھر زہریلے مادے یا فرٹیلائزرز جو ہم اپنی فصلوں کو، ہم کھادیں اپنی فصلوں کو مہیا کر رہے ہیں، کیا وہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ تو نہیں زمین میں داخل کر رہے؟ ان چیزوں کو ہم اچھے سے دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم خود ہی اپنی جیب کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لادتے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ سڑکوں کے، جو کہ وٹوں کے، کھیلیوں کے دونوں جانب موجود ہوتی ہیں، یہ بہت سے سفید مکھی کے، کاٹن لیف کرل وائرسز کے، امریکن سنڈی کے یا گلابی سنڈی کی افزائش کی بہترین آماجگاہ ہیں، ان کی نسل کو بڑھوتری دیتی ہیں اور اس طرح سے یہ اس وائرس کو بہت ہی زیادہ تیزی سے پروان چڑھا رہی ہیں جو کہ ابھی تک پاکستان کے لیے، پاکستان کی کپاس کی فصل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے ہم نے بہت سے طریقوں پر پہلے بھی بات کی تھی، جیسا کہ ہم نے تھوڑی ایک بات کا آغاز کیا تھا کہ اگر آپ صرف اور صرف ایک خشک گوڈی ہی کر دیں جو کہ فصلوں میں سے اچھے طریقے سے تمام جڑی بوٹیوں کا تلف کر دے تو یہ بہترین عمل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے وسائل اجازت دیں تو آپ ہر آبپاشی کے بعد یا ہر دفعہ بارش کے بعد اگر آپ گوڈی کا عمل کریں اور یہ بات کا خاص خیال رکھیں کہ وتر ضائع نہ ہو، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ 2.5 انچ سے نیچے گہری آپ گوڈی نہ کریں۔ اس کے بعد ناظرین، جو آج کے پروگرام میں ہم مین فوکس کریں گے کھادوں کے اوپر۔ آپ اپنی فصل کو بغور جائزہ لے کر آپ اپنی فصل کو اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کر کے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فصل کو کیا نائٹروجن کی کمی ہے یا فاسفورس کی کمی ہے۔ ناظرین، اس بات کے قطعی امکانات موجود ہیں کہ جو آپ کے بالکل ساتھ والا قطع اراضی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو کھادیں استعمال کر رہا ہے ان کھادوں کی آپ کی زمین کو ذرا بھی ضرورت نہ ہو، لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس بات کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی زمین میں سے سوئل سیمپلنگ کروائیں، یعنی کہ کچھ مٹی کو لے کر جائیں اور اپنی قریبی لیبارٹریز میں ٹیسٹ کروائیں کہ آپ کی فصل میں، آپ کی زمین میں کس کس کھاد کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو بتانا یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فصل کو دیکھتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پتے آہستہ آہستہ کم سبز رنگ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، ہلکا سبز رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا رنگ جو ہے وہ پیلا ہوتا جا رہا ہے، ناظرین یہاں پر ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو پتوں کا رنگ تبدیل ہونا ہے، اگر آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو یہ ہمارے جو پہلے پتے آئے ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس نشاندہی کو دیکھ کر بھی آپ اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اگر یہ صورتحال کا سامنا آپ کو اپنی فصلوں میں ہے تو آپ کی فصلوں میں نائٹروجن کی کمی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے جو ٹینڈے ہیں، جو کپاس کے اوپر ٹینڈے جن کے اندر سے پھر روئی نکلتی ہے، اگر وہ چھوٹے سائز میں بن رہے ہیں یا اپنی جو ان کا کھلنے کا عمل ہے وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے، یا پھر ناظرین جو آپ کا تنا ہے وہ نیچے سے پیلا ہو رہا ہے، جو زمین کے قریب تنا ہوتا ہے، یا پھر ایک اور نشاندہی کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلیں، اگر آپ کے پتے زیادہ سبز ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کی زمین کو جو ہے وہ پوٹاش کی، فاسفورس کی کمی کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، بہت ہی شکار ہو چکی ہے
और फास्फोरस की कमी की। नाज़रीन, ये तो कुछ हमने आपको इंडिकेटर्स बता दिए हैं, कुछ निशानियाँ बताई हैं, लेकिन आप इसके साथ साथ सोइल सैम्पलिंग करके इससे भी ज़्यादा गहरी माइनर डिटेल्स भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक जो अहम पॉइंट है कि आपको ये तो हम बता चुके हैं कि आपकी फसल को किस खाद की कमी का सामना है, लेकिन जो हम खादें इस्तेमाल भी करते हैं उसमें भी हम बहुत सी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। नाज़रीन, आपने जो भी फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन, इनकी जो टोटल मिकदार है जो आपने अपनी फसलों को देनी है उसका 1/3 हिस्सा आप बवाई के वक्त भी दे दें। उसके बाद जो 1/3 हिस्सा है वो आप उस वक्त दें जब आप उसको पानी लगाएं और वो फसल का उस वक्त ये टाइम हो चुका होगा कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी डोडियाँ या पोंपलें खिलना शुरू हो गई होंगी, आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में जो आपने जो बाकी मानदा खाद है उसको आपने उस वक्त देना है जब आपने इसके बाद पानी लगाना है। नाज़रीन, इससे जो सबसे अहम फ़ायदा हमें मिलता है कि जो खाद है वो आहिस्ता आहिस्ता और फसल के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जब उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी वो ज़मीन का हिस्सा बनती है। तो इससे जो जड़ी बूटियाँ उससे पहले उगी होती हैं वो खाद को लेकर अपनी ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं हो पाती। ये तो एक अहम पॉइंट था। इसके साथ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना है नाज़रीन, जो खादें हैं और ख़ास तौर पर नाइट्रोजन की खाद है, आपने इस बात को तवज्जो देनी है कि आप अपनी खादों को पौधों से तकरीबन 8 से 5 यानी कि 5 से 8 सेंटीमीटर दूर और तकरीबन 4 से 6 सेंटीमीटर गहराई में अपनी खादों को अपनी फसलों के अंदर दाखिल करें, ज़मीन का हिस्सा बनाएं। इससे आपकी खादों की जो अफादियत है जो आप हासिल कर रहे हैं उसमें खातर खा इजाफा आपको देखने में मिलेगा। नाज़रीन, इसके बाद जो आपने एक अहम काम करना है, अगर आप फास्फोरस या पोटाश की खाद को ज़मीन में दाखिल करना चाहते हैं, ज़मीन में डालना चाहते हैं, तो आप उसके साथ तकरीबन 200 kg फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि जो गोबर की खाद है उसको भी अगर इस्तेमाल कर लें तो आपकी फसल के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होगा। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ जो एक पैरामीटर है, जो प्रोसीजर है, जब भी आपने नाइट्रोजन की खाद को ज़मीन के अंदर डालना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी ज़मीन थोड़ी थोड़ी नम हो। अगर आप खुश्क फसल के अंदर भी नाइट्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बाद में उसको पानी ज़रूर लगा दें, और ये काम अगर आप शाम के वक्त करें तो इसके खतर खा फ़ायदे आपको देखने में मिलेंगे। नाज़रीन, एक जो नुक्ता आपको एक आपकी तरफ तवज्जो जिसकी तरफ मरकूज़ करवाना ज़्यादा अहम है कि अगर आपकी फसल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वायरस का अटैक हो चुका है, अव्वल तो हमने आपको बताया था कि अगर आप अपने बीज को फसल में लगाने से पहले ही एक तो उसकी कारामद होने का टेस्ट कर लें, जो कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको तफसील से बताया, या फिर उनको पहले ही अद्वियात लगा लें तो तकरीबन 1 माह तक आप इन कीड़े मकोड़ों से, आप इन वायरसेस के नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो कदम नहीं उठाया था तो आप ये करें कि तकरीबन पहले ही 4-5 पानियों के अंदर अंदर आधी तकरीबन यूरिया की जो बोरी है उसको आप अपनी फसल में डाल दें, ताकि आपकी फसल इस बीमारी से, इस वायरस से बच सके। बहुत ही ज़्यादा ये जो ट्रिक है या ये जो तरकीब है ये अफादियत वाली और फ़ायदेमंद देखने में नज़र आई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो एक अहम गलती हमारे आम किसान करते हैं, हम ये अक्सर देखते हैं कि वो जब 2 रोज़ के अंदर या फसलों के अंदर वो जब अद्वियात का स्प्रे कर रहे होते हैं, करम कुछ अद्वियात स्प्रे करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ही वक्त में अपनी उस मशीन को हिलाते जाते हैं और दोनों इतराफ में, दाईं जानब भी और बाईं जानब भी, एक ही वक्त में स्प्रे करते हैं। नाज़रीन, अगर आप ये अमल अभी तक दोहरा रहे हैं, हमारे आम किसान भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे इल्तिमास की जाती है कि आप एक वक्त में एक ही रो को एक ही कितार के ऊपर स्प्रे करें। इसके अलावा जो आपके जहन में अगर ये बात है कि एक वक्त में करते हुए आप 2 कितारों को एट अ टाइम अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इससे आपकी स्प्रे बचेगी, तो स्प्रे बचाने के बहुत से दूसरे तरीके हम आपको बता देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो बात अहम है जो याद रखने से मुतल्लिक है कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर उन नोज़ल्स को यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर तकरीबन 4 से 5 सुराख होते हैं, और उन सुराखों से तकरीबन 3000 मिलीलीटर तक अद्वियात 1 मिनट के अंदर स्प्रे की जाती हैं, और ये हमारी फसलों के लिए ज़रा भी फ़ायदेमंद नहीं है। नाज़रीन, ये जो अद्वियात हैं, ये जो हम अपनी फसलों पर स्प्रे कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी नुकसानदेह हैं और फसलों के लिए भी नुकसानदेह हैं। अगर ये अपनी
اپنی حد سے تجاوز کر جائیں. تو اس کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ ہے یا جو مقدار ہماری فصلوں کے لیے ضروری ہے وہ صرف 500 سے 1000 ملی لیٹر ایک منٹ ہے. تو ناظرین آپ ایک ایسی نوزل کا انتخاب کریں جو ایک ہول پر مشتمل ہو، جس میں ایک سوراخ ہو، اور وہ 500 سے 1000 ملی لیٹر صرف سپرے ایک وقت میں کرے گی تو وہ آپ کی فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس سے زیادہ آپ جتنی بھی سپرے کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی جیبوں کے اوپر بوجھ ہے، آپ کے ماحول کو خراب کرنے کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بیڑا غرق کرنے میں اس کا سب سے بڑا قدم ہے یا اس کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو نہ ہی تو آپ اپنی صحت کو آپ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں، نہ ہی ماحول کو خراب کریں، اور نہ ہی اپنے اوپر اتنے زیادہ اخراجات کا برڈن یا بوجھ لا دیں. آپ ایسی نوزل کا انتخاب کریں جس میں اندر صرف ایک سوراخ ہو، ایسی ہولو کون نوزل استعمال کریں. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں ناظرین، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے لوگ ان چیزوں کو چوز کرنے میں، خریدنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں برتتے. وہ ایسی نوزلز کا انتخاب کر لیتے ہیں جن میں سے بہت ہی بڑے بڑے پانی کے قطرات، اگر آپ کے پانی کے قطرے 100 سے 200 مائکرون سے زیادہ سائز کے ہیں تو ناظرین اس کا آپ کی فصل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو قطرات ہیں اگر 100 سے 200 مائکرون سے زیادہ وزنی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے جو آپ کی فصل کے پتے ہیں وہ زیادہ وزنی ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے سکپ ہوتے ہیں، سلپ ہوتے ہیں، اور آپ کی جڑوں کے پودوں کی جڑوں کے اندر جا کے گر جاتے ہیں. اس طرح سے وہ آپ کی فصلوں کو فائدہ مند نہیں رہتے. اور اس طرح آپ دو طریقے سے دوہری تلوار آپ اپنے اوپر خود ہی چلا رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ اپنے اتنے مہنگے اور اتنی مہنگی سپرے لے رہے ہیں، اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کا آؤٹ پٹ یا رزلٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ناظرین اس کے علاوہ آپ کچھ یہ اقدامات بھی کریں. اگر تیز ہوا چل رہی ہے یا بارش کا موسم ہے تو آپ برائے مہربانی ٹھہر ٹھہر کر سپرے کریں، اور اس کے ساتھ آپ اپنے جسم کو بھی اس سے حفاظت کو یقینی بنائیں. کیونکہ یہ جو سپرے ہیں یہ انسانوں کے اندر بھی بہت سے نقصان دہ جو بیماریاں ہیں ان کا سبب بھی بنتی ہیں. بہت سی الرجیز کی بھی یہ ایک طرح سے پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں. تو ان باتوں کا بھی آپ خاص خیال رکھیں. ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کی جڑی بوٹیاں اگاؤ سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر اپنی جڑی بوٹیوں کو اگاؤ سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ فلیٹ جیٹ نیزل کا استعمال کریں. لیکن اگر وہ اگ چکی ہیں اور آپ پھر ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ فلیٹ فین نوزل کا استعمال کریں. لیکن جو دیکھنے میں بات ایک اہم نظر آئی ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے، کہ اگر آپ اپنی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اگاؤ کے بعد ان کے اوپر سپرے کرتے ہیں تو یہ زیادہ سود مند اور زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے. اگر ہم اس کا مقابلہ کریں کہ اگر ہم پہلے ہی اگاؤ سے پہلے ہی ان کو ختم کرنے کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں. ناظرین لیکن یہاں پر بھی جو ایک اہم نقطہ جو سمجھنے کے قابل ہے کہ آپ فوم نوزل سے جب اپنی ادویات سپرے کر رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے اوپر، تو اگر کوئی ایسی ادویات کا آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ٹی جیٹ نوزل کی شیڈ ضرور استعمال کریں، تاکہ وہ جو ذرات ہیں، وہ جو کیمیائی ادویات ہیں، وہ جڑی بوٹیوں کو تو نقصان دہ ثابت ہوں لیکن آپ کی فصل اس سے محفوظ رہ سکے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کپاس کے کھیت کو، کپاس کی فصل کو، اس کے بیج کی شروعات سے لے کر فصل کو لگانے سے پہلے ہی اس کے بیج کی افادیت کو لے کر پھر اس کے اگانے کا، اور بعد میں اس کو کھاد کس طرح سے دینی ہے، کھاد کی مقدار کیا ہونی چاہیے اور کھاد کون سی چاہیے، اور اس سے پھر آگے کس طرح سے آپ نے اپنی ادویات کا سپرے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اہم پوائنٹ جو ابھی تک رہ چکا تھا کہ آپ صرف جب بھی اپنی سپرے کی مشین کو استعمال کریں تو یہ چیز دیکھ لیں کہ جو آپ کی ڈنڈی ہے، جو آپ کی لانس ہے مشین کی، اس کے ساتھ جو نوزل ہے وہ تقریباً 45 کے درجے کے اوپر لگی ہو. اس طرح وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے آپ کی فصل کے پتوں کو زیادہ افیکٹو طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے متاثر کرے گی. یعنی کہ آپ کے پتوں کو جو کہ زیادہ آپ کو کھاد یا جو بھی آپ کی جو کیمیائی ادویات ہیں ان کا زیادہ جو ماخذ ہونا چاہیے یا زیادہ جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ پتے ہونے چاہیے. تو اگر 45 کے درجے پر لگی ہوگی تو وہ زیادہ کارآمد طریقے سے پتوں کو اپنا نشانہ بنائے گی، اور اس طرح سے وہ نشانہ بیسیکلی وہ ہمارے کیڑے یا پھر وہ وائرسز ہوں گے جو نقصان دہ ہیں، وہ بہتر طریقے سے ان کا خاتمہ ہو سکے گا. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کپاس کو ایک طرح سے آپ کے سامنے اس کے بہت سے جو ٹیکنیکل فالٹس تھے وہ سامنے آپ کے ایلیبوریٹ کی ہیں، ان کی وضاحت کی ہے. تو آئندہ پروگرام میں ہم جو ہماری ایک اہم فصل ہے
جو کہ کپاس کے بعد بلکہ کپاس سے بھی زیادہ اہم ہے گندم، جس کا اس وقت موسم آ رہا ہے، اس کی ہم ہارویسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور دوسری بہت سی کراپس کے بارے میں ہم اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی ہو یا پاکستان کی معیشت ہو، اس کے اندر زراعت ہی پاکستان کی صحیح بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں جہاں پر حکومت کی طرف سے بہت سی نااہلیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ہماری عام عوام میں غلطیاں بھی ہیں، ان کا بھی ازالہ ہو سکے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔